قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عظیم الشان بابرکت وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ عید کے دن کا ہے، اور الحمدللہ عید جو ہے وہ بالکل قریب تر قریب ہے۔ اس لیے میرا دل چاہا کہ عید والے دن کا وظیفہ بتا دیا جائے تاکہ جتنے دوست اس پر عمل کریں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ناظرین دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی عید الفطر کی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، عید الفطر کی تیاریاں بڑی دھوم دھام سے شروع ہیں اور تحفہ طوائف ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، دینے چاہیے۔ تیاریاں شروع ہیں، جبکہ دنیا کے دوستوں پر ہم خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنا چاہیے، تحفہ طوائف دیتے ہیں، دینے چاہیے۔ آیا کہ ایک نظر ان پر بھی کریں جو ہمیں دنیا سے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے آخرت کے راہی بن چکے ہیں، دنیا فانی کو الوداع کرتے ہوئے کہ جہان کے اندر ڈیرا لگائے ہوئے ہیں، ان کو بھی ناظرین عید والے دن ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے حدیث مبارکہ سے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ عید والے دن یہ کلمات کہہ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ہیں، جو بندہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 300 مرتبہ جو بندہ یہ کلمات کہہ کر، یہ وظیفہ پڑھ کر، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے اقربا کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس سبق کی برکت سے، اس وظیفے پاک کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے 1000 نور اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا۔ اتنا بہت بڑا عظیم وظیفہ ہے، مختصر وظیفہ ہے، مختصر وظیفہ، تھوڑے سے ٹائم میں اتنا بہت بڑا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کو 1000 نور عطا فرمائے گا۔ تو بھائیو، عید والے دن جو ہمارے عزیز، ان کو یاد رکھیے گا، یہ وظیفہ جو ہے ان کے لیے ضرور پڑھیے گا، سبق پڑھیے گا، اور انشاءاللہ العزیز ان کی مغفرت بخشش کی دعا کیجیے گا۔ اور عید والا دن جو ہے یہ بڑا ہی برکت والا دن ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عید والا دن جو ہے یہ میری امت کی مزدوری کا دن ہے، جو آپ نے محنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے، میرے فرشتوں، جو میرے بندے انہوں نے روزے رکھے ماہ رمضان المبارک کے، اور انہوں نے محنت کی، مزدوری کی، اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دی ہے، میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، عید والے دن اللہ تبارک و تعالی بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت واقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عید والے دن شیطان جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے، جبکہ اس کے چیلے پوچھتے ہیں کہ اے شیطان، اے ہمارے شیطان، بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ اور شیطان اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں آج کا دن عید کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی بار چلی گئی ہے۔ اور پھر شیطان کہتا ہے کہ آج کے بعد تم ان کو شہوات اور لذات میں پھنسا دو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عید والے دن زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی، اور عید کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں، جیسا کہ ہم مسجد میں رمضان میں آتے تھے نماز پڑھتے تھے، اور اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔